السلام علیکم کلاس. ہم نومیریکل فینیٹکس کو پڑھے ہیں اور ابھی تک ہم نے یہ بات کہی ہے کہ what are the claims that they made and what kind of achievement they have done in taxonomy. آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے ان کے ویک پوائنٹس کے حوالے سے، کچھ ویکنیس کی بات کریں گے فینیٹک اپروچز کی. بیسیکلی یہ ایک بہت پہلا، یعنی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ اٹیمپٹ تھی کلاسیفیکیشن کی، اور اس وقت کے مطابق یہ بہت زیادہ مانی جاتی تھی. ایون ابھی بھی ہم اس کے کچھ میتھڈس کو یوز کرتے ہیں اپنی کلاسیفیکیشن میں، لیکن ایز این ہول اس کو ایکسیپٹ کرنا ایک مشکل کام ہے کیونکہ اس میں بہت سی جو ویکنیسز ہیں. اب انہی کچھ ویکنیس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. سب سے پہلے تو ہم اس کی پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز کی بات کرتے ہیں. تو پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز یعنی اس میتھڈ کو اپلائی کرنے میں کس قسم کی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ میتھڈ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے، یعنی لیبوریس ہے. اس میں بہت زیادہ کریکٹرز کو یوز کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو کیونکہ ہر کریکٹر کو ایکول ویٹ حاصل ہے، تو جتنے بھی کریکٹرز اسٹڈی کیے جاتے ہیں ان سب کی امپورٹنس ایک جیسی ہوتی ہے، اور ان سب کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا اور ان کو کمپیئر کرنا اور ان کے نومیریکل ویلیو اسائن کرنا، اور اس کے بعد اس کو کمپیوٹر میں ڈاٹا کی فارم میں ایڈ کرنا، اور اس کے بعد اس پہ کوئی اپروپریٹ ٹیسٹ وغیرہ لگانا، یہ سب کام جو ہے وہ کافی لمبے اور ٹائم کنزیومنگ ہے. اور اس میں بہت سے امپورٹنٹ کریکٹرز جو کہ جنہیں زیادہ امپورٹنس ملنی چاہیے وہ اگنور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو بیک گراؤنڈ نوائس ہے کریکٹرز کا، یعنی ایسے کریکٹر جو کہ یوزفل نہیں ہیں، ان کریکٹرز کو بھی یوز کر کے جو امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں ان کی ویلیو کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد سیکنڈلی کسی بھی میتھڈ کی سکسیس کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ مارفولوجیکل کریکٹر کی اسارٹمنٹ کر رہا ہے. تو کیونکہ یہاں پر فینیٹکس یہ اپروچ کرتے ہیں کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ بہت سے میتھڈس کو یوز کرتے ہیں، وہ بہت سے کریکٹرز کو یوز کرتے ہیں، تو ہر ایک ٹیگزا کے لیے اتنے زیادہ کریکٹرز کا ملنا بھی ایک مشکل کام ہے. جیسے کہ کچھ ٹیگزا ایسے ہیں جن میں بہت سے کریکٹرز جو ہیں وہ ایزیلی آپ کو مل جاتے ہیں، جیسے کہ آرتھروپوڈز ہیں. لیکن بہت سے اور ایسے ٹیگزا ہیں جن میں اتنے زیادہ کریکٹرز جو ہیں وہ ایویڈنٹ نہیں ہوتے، جیسے کہ اسپونجز ہیں، یا پھر اسی طرح سے کچھ ورمز ہیں جن کے کریکٹرز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ایویڈنٹ نہیں ہوتے. تو ان کی کلاسیفیکیشن دین آپ کو اویلیبل کریکٹرز کی بیس پہ ہی کرنی پڑتی ہے. اب فینیٹکس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس کو امپروو کی اس کو جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم اور ایور لاسٹنگ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جب بھی کوئی نیا کریکٹر جو ہے وہ ڈسکور ہوتا ہے تو اس کی بیس پر جو کلاسیفیکیشن ہے اس کو ریوائز کیا جاتا ہے، لیکن فینیٹکس کی کلاسیفیکیشن کو امپروو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی بھی نیا کریکٹر آپ اس میں ڈالیں گے تو آپ کو ایک نیا انالیسس چاہیے، اور پورے کا پورا جو یہ میتھڈ ہے وہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا. نومیریکل فینیٹکس ابھی تک کوئی بھی سبسٹینشیل کل بھی بات ہوئی تھی کہ کوئی بھی ساؤنڈ کلاسیفیکیشن کسی بھی جو بڑے گروپ ہے اس کی کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائے ہیں. Second type of difficulties are inability to meet the claims of objectivity and repeatability. اس کی بھی ہم نے کل بات کہی تھی کہ جو نومیریکل فینیٹکس ہیں وہ آبجیکٹیوٹی پر زور دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے سبجیکٹیو آئیڈیاز ہیں، جتنے تھیوریٹیکل آئیڈیاز ہیں، ان سب کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے. اسی لیے وہ اسپیشیز کے کانسیپٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اس کی جگہ OTU بناتے ہیں، آپریشنل ٹیکزانومک یونٹ. اور اسی طرح سے ان کا یہ بھی کلیم ہے کہ ان کے بنائے ہوئے میتھڈ سے جب کلاسیفیکیشن کی جائے گی تو اس کو جتنی دفعہ ریپیٹ کیا جائے، جو بھی پرسن دنیا کے جس بھی کونے سے اس کو دوبارہ کلاسیفائی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ سیم آئیں گے. یہ دونوں ہی کلیمز جو ہیں وہ کلاسیفیکیشن میں پورے نہیں ہو پائے ہیں. جو سبھی ویریبلس کو کیونکہ یہ ایکول ویئنگ دیتے ہیں، تو
اس وجہ سے جو ان کے چوائس آف کریکٹرز ہیں وہ ایک مشکل کام ہو گیا ہے. اور اس میں جو ویریشنز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ بہت زیادہ کریکٹرز کو یوز کرنے کی وجہ سے اور بہت سی ویریشنز جو ہیں وہ میننگ لیس ہیں. تو اس وجہ سے ان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں سبجیکٹیوٹی ہے اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ اسپیشی کانسیپٹ سے ہی دور ہٹ گئے ہیں، جو کہ ایک بیسک کرائٹیریا ہے. آپ پہلے اسٹیم بنائیں گے، اسپیشی بنائیں گے تو اوپر جائیں گے، جینس بنائیں گے اور اس کے بعد آرڈر اور اس کے بعد فیملیز اور آرڈر، اس طرح سے اوپر چلیں گے. جب آپ نے اسپیشی کانسیپٹ کو ہی چھوڑ دیا ہے تو آپ نے پوری کلاسیفیکیشن کو ہلا کر رکھ دیا ہے. جبکہ او ٹی یو بھی ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے، او ٹی یوز بھی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں خود ساختہ کانسیپٹ ہے اسپیشی کی طرح. تو اس لیے یہ بھی ایک سبجیکٹیو کانسیپٹ ہی ہے. دین لیک آف تھیوریٹیکل جسٹیفیکیشن آف چوائس امنگ کلسٹرنگ میتھڈ. جو میتھڈ یوز کیا جاتا ہے کلسٹرنگ کے لیے وہ اس کی کوئی بھی وہ پرسنل پریفرنس پر ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی بھی تھیوریٹیکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ نے یہ میتھڈ یوز کرنا ہے. کلسٹرنگ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اسپیشیز کو ملا کر جینس بنا رہے ہو یا پھر جینسز کو ملا کر جو ہے وہ فیملیز آرڈر بنا رہے ہو، فیملیز بنا رہے ہو، تو اس طرح سے آپ کی جو ہے وہ ایک جو کلسٹرنگ انالیسز ہے آپ ہر کوئی اپنا اپنا کرتا ہے، کیونکہ کوئی اس کے لیے تھیری موجود نہیں ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے. تو کیونکہ ہر کوئی اس کو اپنا اپنا کرتا ہے تو ہر ایک کا رزلٹ اپنا ڈفرینٹ آتا ہے. ایون سیم ٹیکزا کی کلاسیفیکیشن میں یا کلسٹرنگ میں بھی کیونکہ مختلف میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں، چوائس آف کریکٹر اپنی ہوتی ہے، میتھڈالوجی اپنی اپنی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو رزلٹ ہے وہ بھی سب کا بہت ڈفرینٹ آتا ہے، سیم نہیں آتا ہے. اسی طرح سے ریپیٹیبلٹی اینڈ چوائس آف کمپیوٹیشنل میتھڈ. آپ الگوریتھم کون سا لگا رہے ہو، کون سا میتھڈ کمپیوٹیشنل میتھڈ کمپیوٹر میں کون سا میتھڈ یوز کر رہے ہو، کون سا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہو، اس سب کی بیس پر بھی آپ کا جو رزلٹ ہے وہ ڈفرینٹ آتا ہے. اور اس کے علاوہ سلیکشن آف کریکٹر، ریپیٹیبلٹی اینڈ سلیکشن آف کریکٹر. آپ کریکٹرز کو کون سے کریکٹرز کو سلیکٹ کر رہے ہو، اس کی بیس پر جو ہے آپ کی جو رزلٹ ہے وہ ریپیٹیبل نہیں رہتا. آپ نے کسی اور کریکٹر کی بیس پہ کلاسیفائی کیا ہے سیم ٹیکزا کو، کسی اور نے کسی اور کریکٹرز کی بیس پہ کلاسیفائی کیا ہے، کیونکہ کریکٹر تو اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سبھی کو نہیں دیکھ سکتے. آپ نے 100 لے لیے ہیں فار ایگزامپل، زیادہ سے زیادہ کسی اور نے بھی 100 لے لیے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے 100 اور اس کے 100 سیم ہو، یہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے رزلٹ جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ آئے گا. تو یہ اس لیے جو ریپیٹیبلٹی کا کلیم ہے وہ کسی بھی حد تک پورا نہیں ہو پایا ہے. اس کے علاوہ اور ان کے کچھ ایسے انسبسٹینشیل اسمپشنز ہیں جن کی اب کوئی بھی ورتھ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی بیس پر ساؤنڈ کلاسیفیکیشن کی جا سکتی ہے. تو یہاں پر